بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر السیاح القصیم سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے کلمہ طیبہ سے محبت۔ اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ، خصوصاً ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی بھائی جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور صرف یہ بات ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے مسلمان، عرب ہیں تو عجم ہیں تو ایشیا کے ہیں تو یورپ کے ہیں تو آسٹریلیا اور افریقہ کے ہیں تو ہر جگہ کا مسلمان سخت پریشانی، تنگی اور غیر قوموں کی نظر میں بڑی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنا چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر سوچیں اور غور کریں، اور اس کی کیا ممکن صورت ہو سکتی ہے اس کی اصلاح کی وہ کوشش کریں۔ دیکھیے، ایک ایسی بات ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص
عالم ہے تو، مولوی ہے تو، مدرس ہے تو، واعظ ہے تو، داعی ہے تو، مفکر ہے تو، کاتب ہے تو، کوئی بھی ہے، اس کا صرف ایک جواب دے گا. وہ جواب یہ ہے کہ مسلمان دین سے دور ہو چکا ہے، اور اس کا جواب اپنی جگہ بالکل صحیح بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تو سستی دکھاؤ اور نہ غمگین ہو، کامیاب تم ہی رہو گے، سربلندی تمہیں ہی حاصل رہے گی اگر تم مومن رہے تو. اگر تم مومن رہے تو سربلندی تمہیں ہی حاصل ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ ان علماء کا، مفکرین کا اور داعیوں کا جواب اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کے اندر کوتاہی کی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں عزیز ہونے کے بجائے ذلیل کر دیا ہے، غالب ہونے کے بجائے مغلوب کر دیا ہے، کامیاب ہونے کے بجائے ناکام کر دیا ہے. ہے یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، اگر تم خرید و فروخت کے اندر مشغول ہو گئے، تجارت کے اندر مشغول ہو گئے، حالانکہ عینہ تجارت کی ایک خاص قسم ہے لیکن ایک عام معنی میں لے رہا ہوں. اگر تم تجارت کے اندر مشغول ہو گئے اور کھیتی باڑی پر راضی ہو گئے، بیع کی دم پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو تم نے ترک کر دیا. ذرا دیکھیں گے، اگر تم تجارت کے اندر مشغول ہو گئے، کھیتی باڑی پر تم رضامند رہے، بیع کی دم تم نے پکڑ لی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو تم نے چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کر دے گا کہ وہ ذلت تم پر سے اس وقت تک دور نہیں کی جائے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف دوبارہ پلٹ کر کے نہ آ جاؤ. یعنی اصل چیز مسلمانوں کی کامیابی کی کیا ہے کہ مسلمان دین اسلام کی طرف پلٹ جائے. دین اسلام دو اصول پر، یا یہ کہیے دو قسم کی چیزوں کے اوپر وہ منحصر ہے، اور ان دونوں چیزوں سے متعلق انسان کو اگر مسلمان رہنا ہے تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. پہلی چیز جو اصل ہے اور بنیاد ہے وہ چیز کیا ہے؟ اسے علماء کیا کہتے ہیں؟ عقائد کہتے ہیں، عقیدہ. یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ اپنے دل کے اندر کیا کیا چیزیں بیٹھائے رکھے، کن کن چیزوں پر ایمان رکھے، کن کن چیزوں پر عقیدہ رکھے اپنا. یہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ عقائد کہلاتی ہے. اسے ہی ہم ایمان کہتے ہیں. اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ کتنے رکن ایمان کے ہیں؟ بولیے، سب کو معلوم ہے 6 رکن ہیں ایمان کے. ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں. یعنی ان 6 چیزوں کو بغیر مانے ہوئے انسان مومن نہیں ہوگا. وہ کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے بارے میں ایمان لانا. کس چیز کا ایمان لانا؟ کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے. ہر قسم کا تصرف اس دنیا میں کرنے والا کون ہے؟ وہی ذات ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، معاملات کے اندر ہیر پھیر کون کرتا ہے؟ کون؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اسی طریقے سے جو ذات یہ اہمیت رکھتی ہے کہ وہی لیتی ہے، وہی دیتی ہے، وہی مارتی ہے، وہی جلاتی ہے، وہی بگڑی بناتی ہے، وہی بنی ہوئی کو بگاڑ دیتی ہے، وہی ذات اس لائق ہے کہ ہم اپنی محبت کا
اپنی توکل کا، اپنی امید کا، اپنے سجدے کا، اپنے رکوع کا سارا حصہ اسی کے لیے خاص کر دیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہی ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ پوجنے کے لائق کوئی اور نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے کوئی اور نہیں ہے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے کوئی اور نہیں ہے، جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے احترام اور تعظیم سے کھڑا ہو جائے کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہے نا؟ اسی طریقے سے جو ذات اتنی عظیم ہے، غیب وہی جانتی ہے، غیب وہی جانتی ہے، حاضر کی چیزوں کا مشاہدہ وہی کرتی ہے، رحم وہی ذات کرتی ہے، پکڑتی وہی ذات ہے، روزی وہی ذات دیتی ہے، ہر قسم کی خوبیاں اسی ذات کے اندر محصور ہیں۔ اتنی خوبیاں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، نہ رحم کرنے کی خوبی پائی جاتی ہے، نہ روزی دینے کی خوبی پائی جاتی ہے، نہ معاف کرنے کی خوبی پائی جاتی ہے، اور نہ ہی زبردست پکڑ کی خوبی کسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں شامل ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کیا مانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ بات ضمنی طور پر آ گئی، میں یہ بات آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن ایک ضمنی طور پر یہ بات آ گئی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، یعنی اللہ نے کچھ ایسی نوری مخلوق پیدا کی ہے جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف کام سپرد کر دیے ہیں۔ کسی کے ذمے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا سپرد کیا ہے، کسی کے ذمے بارش کا کام سپرد کر دیا ہے، کسی کے ذمے پہاڑوں کی حفاظت سپرد کر دی ہے، کسی کے ذمے یہ لگا دیا ہے کہ بندوں کی روح قبض کریں، کسی کے ذمے یہ کام لگا دیا ہے کہ جو کچھ ہم آپ 24 گھنٹے میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتے ہیں وہ سارا کا سارا لکھ لے، ہے کہ نہیں؟ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ کام، کچھ فرشتوں کو یہ کیا ہے کہ وہ صرف صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے اندر مشغول ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے الحبائق فی اخبار الملائک کے اندر نقل فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں ہے، اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع میں ہے۔ اپنا سر نہیں اٹھائے ہیں، سر کب اٹھائیں گے؟ دن قیامت کو اپنا سر اٹھائیں گے، اس سے پہلے اپنا سر اٹھائیں گے نہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرجلال چہرے کی طرف دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے میرے رب، ابھی تک ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ ذات ہے اللہ، ہم نے پہچانا نہیں اس کو۔ ہم سے تو 5 وقت کی نماز جو مشکل سے کتنی دیر لگے گی؟ اگر ایک نماز میں 10 منٹ لگتا ہے، 5 منٹ لگتا ہے تو کتنی دیر لگے گی؟ یہ گھنٹے بھی صرف نہیں ہو 24 گھنٹے میں، ہم سے یہ نہیں ہو پاتا، ہم سے یہ نہیں ہو پاتا۔ اور اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ ذرا سوچیں، وہ فرشتہ جو جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے وہ رکوع میں ہے، اور جب اپنا سر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ابھی تک ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ایسے، ان تمام فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے نبی کتنے ہیں؟ کتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں؟ جی 1,24,000 نبی دنیا میں آئے ہیں۔ رسول اس میں کتنے سے ہیں؟ 313 اس میں سے رسول ہے۔ اور کتنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے؟ 25 کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ بعض نبیوں کا ذکر حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے نا؟ تو جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں ہر ایک کے اوپر ہمیں ایمان لے آنا ہے، ہر ایک پر ایمان لینا ہے۔ ایمان لانے کیا مطلب؟ مان لیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں بس ختم ہو گئی بات؟ نہیں،
ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے بتایا ہے ہمیں یہ بات بھی ماننی ہے. نبی جس چیز کو جائز کہتا ہے وہ جائز ہے, نبی جس چیز کو ناجائز کہتا ہے وہ ناجائز ہے, نبی جس چیز کو حلال کہتا ہے وہ حلال ہے, نبی جس چیز کو حرام کہتا ہے وہ حرام ہے, خواہ دنیا کی کوئی طاقت اسے حلال کہے, وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اللہ تبارک و تعالی کا پیغامبر ہمارے طرف ہوا کرتا ہے, اللہ کی باتیں ہم لوگوں تک لا کر کے پہنچاتا ہے. تو جو راستہ اللہ تک پہنچنے کا نبی بتائے گا وہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے. اس کے علاوہ سارے راستے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں, غلط ہیں, جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں, خواہ وہ راستے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ دکھائی دیتے, خواہ وہ راستے ہمیں دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, لیکن جو راستہ نبی کے راستے سے ہٹ کر کے ہوگا وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہوگا, وہ شیطان تک پہنچنے کا راستہ ہوگا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ میرا راستہ سیدھا ہے, مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. نبی کا جو راستہ ہے وہی آپ کو سیدھے لے کر کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچائے گا. تو اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آنا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آنا. کل کتابیں کتنی آئی ہیں؟ کتابیں کتنی آئی ہیں دنیا میں؟ بس. اور سارے نبی بغیر کتاب کے رہے ہیں. یہ کہیے کہ 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اتنی کتابیں آئی ہیں. بعد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب دی ہے, چھوٹی دی ہو یا بڑی دی ہو, ہے نا. لیکن جن کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں ہو کل کتنی ہے؟ 4 ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, یہ بات پہلی کتابوں میں موجود ہے, پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیفے میں موجود ہے. حالانکہ جو 4 کتابیں ہم جانتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کی کتاب کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن یہ کہیے کہ یہ 4 کتابیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے, تورات, انجیل, زبور اور فرقان, قرآن مجید ہے کہ نہیں. ان میں جو بات پائی جا رہی ہے ساری کی ساری باتیں حق ہیں, ساری کی ساری باتیں حق ہیں. اور ان باتوں کا ماننا ہر شخص کے اوپر فرض اور لازم ہے. بغیر ان کی تصدیق کیے ہوئے, بغیر ان پر ایمان لائے ہوئے کوئی انسان مومن نہیں سر. کوئی کتنی بھی نماز پڑھتا رہے, کتنی بھی زکوٰۃ دیتا رہے, اگر قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو انسان کیا ہے؟ مومن ہے؟ مومن نہیں. تو اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آنا, یہ 5ویں چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانا. آخرت کے دن پر ایمان لانا ایک معمولی سی چیز ہے, بس ایک چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن یہ بہت بھاری معنی رکھتا ہے. اگر وہ بات میں شروع کر دوں آپ کے سامنے آخرت کے دن پر ایمان لانے سے تو اللہ مغرب وقت ہو جائے گا اور بات ختم نہیں ہوگی. آخرت کے دن پر ایمان لانے سے متعلق نہیں ختم ہو پائے گی. آخرت کے دن پر ایمان لانا کتنی بڑی چیز ہے. صرف وہ ایک دن جو آخرت کا ہے وہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے, وہ 12 گھنٹے کا دن نہیں ہے, وہ ایک دن 5000 سال کے قریب کا دن ہے, 50,000 سال کا دن ہے وہ ایک دن. اور ہم کہتے ہیں آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے. تو آخرت کے دن پر ایمان لانے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. موت پر ایمان بھی شامل ہے, قبر پر بھی ایمان لانا, قبر اس کے عذاب پر بھی ایمان لانا شامل ہے, ملک الموت پر بھی ایمان لانا ہے, عالم برزخ پر بھی ایمان لانا ہے, قیامت کی نشانیوں پر بھی ایمان لانا شامل ہے, اور اس قیامت کے دن جو چیزیں پیش آنے والی ہیں, حساب کتاب کا معاملہ ہے, حوض کا معاملہ ہے, کوثر کا معاملہ ہے, صراط کا معاملہ ہے, جنت کا معاملہ ہے, جہنم کا معاملہ ہے, ساری چیزوں پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانے کے اندر داخل ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, یہ پہلی چیز ہے
جو دین اسلام سے متعلق ایک مومن کے لیے ضروری ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات ہے، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام. اسلام کے کل کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن ہیں. میں کوئی نئی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، یہی ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں. 5. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے کہ نہیں؟ ان کے معنی کو جانتے اور سمجھتے ہوئے اقرار کرنا ہے، ورنہ ہندو بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. اس کی مذہبی بعض وہ لوگ جنہوں نے پڑھا خود مجھے پڑھ کر کے سنایا ہے کہ موجود ہے لا الہ الا محمد، لیکن معنی نہیں سمجھتا ہے اس کا. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، اس کے کیا شرائط ہے، اس کو برباد کرنے والی کیا چیز ہے، ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ اس ایمان لانا یہ پہلا رکن ہے اسلام کا. دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے. نماز پڑھنا اسلام کا رکن ہے. تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے. تو اسلام یہ 2 اصولی اور بنیادی چیزیں اسلام کی ہیں. اگر کوئی شخص ان چیزوں کو مانتا ہے تو وہ انسان مومن ہے، اور نہیں تو نہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے اور آج کے اندر کمزور پڑ گئی ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت اور خواری کی زندگی بسر کر رہا ہے. عقیدہ بھی کمزور ہے، ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں. اسی عقیدے سے متعلق ایک چیز میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار یہ ایمان کا پہلا رکن ہے. لیکن لا الہ الا اللہ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات ترمذی مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ورنہ اس کلمے کے فضائل آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے تھے، یا کہ آپ لے جا رہے تھے. مسلمانوں کے پاس جو کھانے کی چیزیں تھی وہ کم پڑنے لگی. ظاہر بات ہے، ایک لمبا سفر تھا، غربت کا عالم تھا، ایک لمبی مسافت تھی. آج کل کی طریقے سے بینک کا کارڈ تو ہے نہیں کہ جہاں جاؤ اور اپنا ڈالو اور پیسے نکال دو. بڑی پریشانی کا عالم تھا. اسی لیے اس جنگ کو تاریخ میں کون سی جنگ کہا گیا ہے؟ غزوہ عسرہ کہا گیا ہے، یعنی سختی کی لڑائی، پریشانی کی لڑائی. بہت سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کیا تاکہ جائیں جہاد میں، لیکن آپ کے پاس انہیں سواری دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، کوئی سواری موجود نہیں تھی. راستے میں جا رہے ہیں مسلمان، کھانے اور پینے کی چیزیں کم پڑ گئی. تو لوگوں نے کیا کام کیا کہ اپنے جو جانور ساتھ لیے تھے اسے ذبح کر کے کھانا شروع کر دیے. اور ظاہر بات ہے، مرتا کیا نہ کرتا، بھوکے تو مریں گے نہیں، جب تک ہے جانور تب تک کھائیں گے. اس کے بعد اللہ مالک ہے، اللہ پر توکل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کیفیت دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگوں نے اپنے جانور ذبح کرنے کی اجازت چاہیے اور آپ نے اجازت دے دی ہے. اگر لوگ ایسے ہی کرتے رہے تو سواری کے جانور تو ختم ہو جائیں گے. جب ایسے کھاتے رہے تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں تو لوگ اپنا سفر کیسے پورا کریں گے؟ کہا ہاں تم تو صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری بات کیا ہے؟ صحیح ہے. تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیجئے، لوگوں کے پاس جو کھانے پینے کی تھوڑی سی چیز موجود ہے اسے آپ اکٹھا کرنے کا اعلان کر دیجئے، اس کے بعد آپ اس پر دعا کیجئے، اللہ اس میں برکت دے گا. اس طریقے سے لوگ اپنے سواری کے جانور ذبح کرنے سے بچ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو، میں یہ کرتا ہوں. چنانچہ آپ نے ایک چمڑے کا جو دسترخوان ہوتا تھا اسے بچھایا اور اعلان کر دیا کہ لشکر میں جس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ لا کر کے حاضر کر دے. راوی کہتے ہیں کوئی آدھی کھجور لے آ رہا تھا،
کوئی ایک چلو جو لے کر کے آ رہا تھا، کوئی اور کوئی چیز جو کچھ بھی اس کے پاس تھی، کوئی پنیر کا ٹکڑا لے آ رہا تھا، لا کر کے سارے کے سارے وہاں پر رکھ دیے. دیکھتے دیکھتے کافی چیز جمع ہو گئی. اس لیے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد تھی، اگر ایک ایک ٹکڑا بھی لے آئے کوئی تو کتنی بڑی چیز ہو جائے گی. کافی چیز جمع ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی. آپ نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد ہر ایک سے کہا اپنا اپنا برتن جو کھانے کا ہے وہ بھر لے جاؤ. تمام صحابہ کرام کھائے، آسودہ ہوئے اور اپنے اپنے برتن بھر کر کے لے گئے. اور پھر بھی جتنا رکھا تو اتنا باقی ہے. ابھی جو کچھ رکھا تھا ابھی اتنا باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی بہما عبد. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ دونوں کلمے لے کر کے جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن قیامت میں ملے گا اور اس بارے میں کوئی شک نہیں کر رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. معمولی کلمہ نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ہم نے واللہ اس کلمے کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہونا، سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ساتوں زمین اور آسمان میں رہنے والے لوگ ترازو کے ایک پلے میں رکھے جائیں اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھا جائے تو کون بھاری ہوگا؟ ساتوں آسمان اور زمین. یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. ایک کلمہ ہے، پڑھنے میں کوئی مشکل لگتی ہے، اس کو کوئی محنت لگتی ہے پڑھنے میں، لیکن فرق یہ ہے اور ضرورت یہ ہے کہ اس کلمے کو سمجھ کر کے اور سوچ کر کے پڑھا جائے. تو یہ کلمہ بڑا مفید ہے، بڑا اہم ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کلمے کو، اس پر ایمان لے آنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر کم سے کم 7 چیزیں رکھتا ہو. اگر 7 چیزیں اس کے اندر پائی گئیں تب تو یہ کلمہ مفید ہوگا، ورنہ یہ کلمہ مفید نہیں ہوگا. یہی چیزیں علماء اس کلمے کے شرائط کہتے ہیں. میں وہ شرائط صرف تفصیل سے نہیں، صرف ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں اور بات دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے. میں اسی طرف آپ کو لے آ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کلمے کو جانتا ہو، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے خلاف کیا چیز ہے، یہ جانتا ہو. دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ جان رہا ہے اس کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ جو کچھ جان رہا ہے اس کلمے سے متعلق اس کے اوپر یقین ہو دل سے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شک ہے تو سمجھیے کہ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ایمان. تو پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ یقین ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاص پایا جائے، صدق دل سے پایا جائے. جو یقین رکھ رہا ہے، جو اقرار کر رہا ہے، تیسری چیز اقرار ہے، یعنی اس کو زبان سے کہے بھی، جانے، دل سے یقین رکھے اور زبان سے اس کو مانے بھی. ورنہ کتنے لوگ ہیں مدینہ منورہ کے زیادہ تر یہود جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں اور ایک کلمہ حق ہے، لیکن مانتے نہیں تھے. لیکن مسلمان ہوئے نہیں ہوئے. اقرار بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر اخلاص بھی پایا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ اس کلمے سے محبت بھی کی جائے. پانچویں چیز کیا ہے؟ اس کلمے سے محبت بھی کی جائے. چھٹی چیز کیا ہے؟ اس کلمے کے تابع فرمان بھی ہو جایا جائے. اور ساتویں چیز کیا ہے؟ ساتویں چیز کیا ہے؟ محبت کی جائے اور اقرار کیا جائے، تابع فرمان ہو جایا جائے. اور ساتویں چیز دیکھیے، ابھی ذہن پہ تھی، یہ چیز آ گئی ذہن میں. پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہے، اقرار ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، تابع فرمان ہونا ہے، تابع فرمان ہونا ہے، محبت کرنا ہے. اور ساتویں چیز نہ، ساتویں چیز ہے کہ صدق پائے، سچائی ہو اس کے اندر، یعنی جو اقرار کرا سچائی سے اقرار کر رہا ہے. تو جو چھٹی چیز محبت ہے اس چیز طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. یعنی انسان جب اس کلمے کے اقرار کرے تو اس کلمے سے محبت اس کو ہو، اس کلمے سے اسے محبت ہو، اسے پسند کرتا ہو.
اس سے جب محبت ہوگی تو وہ زبان پر گانا نہیں گائے، وہ اسی کلمے کو پڑھتا رہے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. اس کلمے سے محبت کا معنی یہ ہے کہ انسان اس کلمے سے محبت کرے اور اس کلمے کو جو چیزیں مستلزم ہیں ساری چیزوں سے محبت کرے. اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے، نماز سے محبت کرے، روزہ سے محبت کرے، حج سے محبت کرے اور زکوٰۃ سے محبت کرے. غرض کہ سارے نیک کام جو ہیں ہر ایک سے انسان محبت کرتا رہے. مسجد سے اسے محبت ہونی چاہیے، مکہ مکرمہ سے محبت ہونی چاہیے، مدینہ منورہ سے اسے محبت ہونی چاہیے. اور اس کے برخلاف اس کلمے کے خلاف جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے اسے نفرت ہونی چاہیے اور دشمنی ہونی چاہیے. یعنی شیطان سے اسے نفرت ہو، کافروں سے اسے نفرت ہو، گناہ کے کام سے اسے نفرت ہو، پکچر ہار سے اسے نفرت ہو، بتکدے سے اسے نفرت ہو، کافروں سے اسے نفرت ہو، اللہ کے باغیوں سے اسے دشمنی ہو. یہ ہے اس کلمے کے محبت کا معنی. پھر سن لیجئے، اس کلمے سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اس کلمے کو جو چیزیں مستلزم ہیں ان چیزوں سے محبت کی جائے. مثلا اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ کے نبیوں سے محبت ہو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہو، اور ہر وہ چیزیں جو اللہ کو محبوب ہیں ان سے محبت کی جائے. نماز سے محبت کی جائے، روزے سے محبت کی جائے، زکوٰۃ سے محبت کی جائے، رمضان سے محبت کی جائے، ذی الحجہ کے 10 دنوں سے محبت کی جائے، شعبان سے محبت کی جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ عاشورہ سے محبت کی جائے، عرفہ کے دن سے محبت کی جائے. جو دن اللہ کو محبوب ہو ان دنوں سے محبت کی جائے، جو جگہ اللہ کو محبوب ہو ان جگہوں سے محبت کی جائے. مسجد سے محبت کی جائے، خانہ کعبہ سے محبت کی جائے، دینی مجلسوں سے محبت کی جائے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس سے محبت کی جائے. تو جو جگہیں اللہ کو محبوب ہو ان سے محبت کی جائے، جو افراد اللہ کو محبوب ہو ان سے محبت کی جائے، جو زمان اللہ کو محبوب ہو ان زمان سے محبت کی جائے، اور جو کام اللہ کو محبوب ہو ان کاموں سے محبت کی جائے. اس کے برخلاف جسے اللہ کو نفرت ہے اس سے دشمنی اور بغض رکھا جائے، اس سے دشمنی اور بغض رکھا جائے، یعنی شیطان سے دشمنی کی جائے. ایسا نہیں کہ ایک شخص سوریہ کا حج کرنے آیا اور جس علاقے کا آدمی تھا وہ لوگ بتا رہے تھے، کوئی یعنی قصہ نہیں ہے. کہا کہ وہ آیا حج کرنے کے لیے لیکن مینا کے اندر ٹھہرا، سارا کام کیا ہے اس نے، لیکن وہ کنکڑی مارنے نہیں گیا، کنکڑیاں مارنے نہیں گیا. اس سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اصل میں دیکھو شیطان کو کنکڑی مارنے جاتے ہیں، میری شیطان سے کون دشمنی ہے؟ آج تک کبھی ہم ذرا اس سے اختلاف نہیں ہوا، ہم اس کو کنکڑی مار کے اس سے دشمنی کو بلا وجہ بول لیں. وہ واپس چلا گیا ہے دوبارہ بغیر کنکڑی مارے، لیکن کنکڑی مارنے پر راضی نہیں ہوا، اور نہ اس پر راضی ہوا کوئی اس کی طرف سے کنکڑی مارے، کوئی اس کی طرف سے کنکڑی مارے. کہا کہ نہیں، کل ہمارے بچوں سے دشمنی کرنے لگے گا، ہمارے بچوں کے خلاف شیطان ہو جائے گا، میں اس سے دشمنی کیوں بول لوں؟ حالانکہ یہ سب بڑی جہالت ہے، بیوقوفی ہے، بڑی بیوقوفی ہے. شیطان اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اسے دشمن تم ہی بنا لو، اپنا دشمن بنا لو، ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کی دشمنی ہم سے کب شروع ہوئی ہے؟ کس دن سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اس نے دشمنی کی ہے، گویا کہ آدم علیہ السلام کی تمام ذریت سے اس نے دشمنی کی ہے، الا یہ کہ جو آدم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے شیطان اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہے شیطان اس سے کبھی بھی دوستی نہیں کرتا، ہمیشہ اس سے دشمنی کرے گا. تو شیطان سے دشمنی کی جائے. اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنے والے جو لوگ ہیں، شرک کرنے والے جو لوگ ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے بت پرست ہوں، چاہے قبر پرست ہوں، ہر ایک سے نفرت کی جائے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یقین مان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہم نے ایمان نہیں رکھا. جن اعمال سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اللہ شرک کو پسند کرتا ہے؟
اللہ کفر کو پسند کرتا ہے، اللہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے، اللہ گالی دینے کو پسند کرتا ہے، لیکن ہم تو گالیاں بڑے شوق سے دیا کرتے ہیں، مذاق مذاق میں گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ کام اللہ کو پسند ہے؟ کہیں گے بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا. ارے مذاق اسی کام سے کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو، مذاق ان کاموں سے کرو جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے اس سے مذاق کرو، ان کاموں کے ذریعے مذاق کرو جو کام اللہ کو پسند اس سے کو مذاق کرتے ہو. جھوٹ بول کر لوگ مذاق کرتے ہیں، اپریل فل مناتے ہیں لوگ. یہ سب چیزیں کہاں سے ہم نے لی ہیں؟ انہیں اللہ کے دشمنوں سے لی ہیں، اللہ کے باغیوں سے لی ہیں، اللہ سے نفرت کرنے والوں سے لی ہیں. کن سے؟ یہود اور نصارہ سے. تو جو کام اللہ کو ناپسند ہو ان کاموں سے نفرت کی جائے، جو جگہیں اللہ کو ناپسند ہے ان جگہوں سے نفرت کی جائے، جو لوگ اللہ کو ناپسند ہے ان لوگوں سے نفرت کی جائے. یہ چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے اندر داخل ہے، ایمان لانے کے اندر داخل ہے. یہیں سے یہ بات نکل گئی کہ مسلمان کی جو دوستی ہوگی کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے ساتھ ہوگی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء انما وليكم الله ورسوله. تمہارے ولی، تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے دوست ہیں، جو تمہارے دوست ہیں. اس کے برخلاف کیا ہے؟ کافر مسلمانوں کا دشمن ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ہر ایک سے خطاب ہے، صرف ہم سے نہیں، آپ لوگوں تمام لوگوں سے. اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، وہ لوگ جو تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنائے ہوئے ہیں، جو تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنائے ہوئے ہیں، خواہ یہودی ہو اہل کتاب یا نصارہ ہوں یا کافر ہوں، ان کو اپنا دوست اور ولی نہ بنانا، ان کو اپنا دوست اور ولی نہ بنانا، ان کو اپنا ساتھی نہ بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، جو اللہ کا دشمن ہو. یہ تو ہم نہیں دیکھتے ہیں کوئی اپنے باپ کے دشمن سے دوستی کرتا ہو، کہ کرتا ہے کوئی اپنے باپ کے دشمن سے کوئی دوستی کرتا ہے؟ جو آپ کے باپ کا دشمن ہے، جو آپ کے باپ کا مخالف ہے، جو آپ کے باپ کی مخالفت کرتا ہے، کوئی بھی سچا اور حقیقی بیٹا اس کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا. تو جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، شیطان ہے تو، یہودی ہے تو، نصرانی ہے تو، ہندو ہے تو، سکھ ہے تو، بدھ ہے تو، وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے نفرت کرنے والا ہے. ایسے آدمی سے دوستی کرنا کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین کفروا اولیاء. اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں تم اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا اللہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمہارے اوپر حجت قائم ہو جائے، کہ اللہ تمہیں عذاب میں ڈال دے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی اور محبت کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ بیگے لگانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. دوستو، اس بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھتا ہوں کہ دشمنوں کے ساتھ اللہ کے جو مخالفین ہیں یا اللہ کے ساتھ دوستی کرنے میں چند چیزیں داخل ہیں. قرآن مجید میں اس کے لیے ولی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.
لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں. مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں. ولی ہے کیا چیز؟ ولی کیا چیز ہے؟ ولی کے اندر کئی معنی داخل ہے. ولی کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ محبت کرنا، ولی کے معنی میں یہ بھی داخل ہے مدد کرنا، ولی کے معنی میں یہ بھی داخل ہے عزت اور احترام اور تعظیم کرنا، ولی کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ رہنا اٹھنا اور بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ولی کے اندر داخل ہیں. ولی کے معنی میں یہ داخل ہے کسی کو اپنا دوست اور اپنا ہمراز بنا لینا، کسی کو اپنا دوست اور اپنا ہمراز بنا لینا. تو ایمان لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کی مدد ہو تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہونی چاہیے. اور جو اللہ کے لیے مدد نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتا، اللہ کے مومن بندوں کی مدد نہیں کرتا، بلکہ اس کے خلاف جا کر کے کافروں کی مدد کر رہا ہے، تو یہی وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی کے خلاف معنی اپنے دل کے اندر رکھ رہا ہے. کسی بھی صورت میں جائز نہیں. اگر کوئی انسان مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرتا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے، وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل غزوہ بدر کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. غزوہ بدر کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، کسی دوسری کتاب کا حوالہ نہیں، بخاری شریف میں ہے. اور تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر طبری ہے. ان تمام کتابوں کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ہجرت نہیں کیا تھا. ابھی مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ہجرت نہیں کیا. دل سے وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں محبت بھی رکھتے تھے اور چاہتے بھی تھے. لیکن جب کافر ابو لہب، ابو جہل اور یہ سارے کے سارے بدبخت مسلمانوں کے لڑائی کے لیے تیار ہوئے تو انہیں بھی مجبور کیا مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے، کافروں کے ساتھ جانے کے لیے، مسلمانوں کے مقابلے میں لڑائی کرنے کے لیے. اور جب آئے تو وہ لوگ مارے بھی گئے. کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70 کے قریب کافر غزوہ بدر کے اندر مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار کیے گئے. 70 کے قریب مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار کیے گئے. تو جو لوگ مارے گئے تھے ان میں کچھ وہ لوگ بھی مارے گئے تھے جو دل سے تو مسلمان تھے لیکن اپنی قوم کا ساتھ دینے کے لیے یا اس لیے کہ ہمیں کل نقصان پہنچائیں گے، اگر آج ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو کل ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ان کے ساتھ مل کر کے کافروں کے ساتھ آئے تھے اور مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے. جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو دل سے مسلمان تھے لیکن ظاہر میں کافروں کے ساتھ آئے تھے. اور انہی گرفتار ہونے والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے. کون تھے؟ آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب بھی تھے. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ عباس نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ میں دل سے مسلمان تھا لیکن قوم کا ساتھ دینے کے لیے آیا تھا. اللہ کے رسول فرمایا کہ تم مسلمان تھے، تمہارے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن تمہارا ظاہر جو تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ کافروں کے ساتھ تھا اور ہمارے خلاف تھا. اسی لیے تم اپنا فدیہ ادا کرو اور اپنے چچا بھائیوں کو فدیہ ادا کرو. کوئی نہیں لیا، اور جو چیز ان سے مسلمانوں نے چھین لیا تھا اسے واپس مانگنا چاہے تو اللہ کے رسول نے دیا نہیں، کہا کہ نہیں تم ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے آئے تھے. تو ان میں جو مسلمان چھپے ہوئے مسلمان تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں سے غزوہ بدر کے اندر قتال لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، جو لوگ مارے گئے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ جہنم میں گئے ہیں. جو مارے گئے تھے کہاں گئے؟ وہ جہنم میں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کی مدد کیا تھا. کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. تو کافر کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. یہی چیز سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں فرشتوں نے وفات دیا وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے لگے
تو کہا کہ فیما کنتم، تو انہوں نے کیا کہا؟ کننا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ تو کمزور تھے، مجبور تھے، اپنی قوم کا ساتھ دینا تھا، کیا کریں؟ اگر قوم کے ساتھ نہ دیتے تو ہماری قوم ہمارے خلاف ہو جاتی۔ ذرا دیکھیں یہ نقطہ آپ لوگ کہ اگر اپنی قوم کا ساتھ نہ دیں تو کافر ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے مجبور ہو کر کے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم کافروں کے مقابلے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ قتل کیے گئے وہ لوگ، اور کہاں گئے؟ جہنم میں گئے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، اگر میری باتوں پر یقین نہ ہو تو سورہ نساء کی اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کسی بھی اردو کی تفسیر کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیں گے آپ لوگ کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جنہیں فرشتوں نے وفات دیا ہے اور مارا ہے، ظالمی انفسہم، وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے کہا ایسا کیوں کیا تم نے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ تو اپنی قوم کے اندر اپنی زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے انہیں تھپڑ لگائے اور کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تو تم ہجرت کر کے چلے جاتے، چھوڑ دیتے اس کو؟ یعنی اللہ پر تمہارا بھروسہ نہیں تھا، ان کافروں پر تمہارا بھروسہ تھا۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ ذرا دیکھیں، معمولی بات نہیں ہے کوئی۔ کافر کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف، خواہ مسلمان ملک ہو، خواہ مسلمان جماعت ہو، خواہ مسلمانوں کو کوئی ہو، اگر کافروں کی مدد کی جاتی ہے اس خوف سے کہ اگر ہم اور فلاں حاکم اور فلاں لیڈر اگر امریکہ کی مدد نہ کرا تو آج اس کو تباہ اور برباد کر دیے ہوتے، ہو جائے تباہ اور برباد، لیکن اپنے کو بچانے کے لیے ایک کافر کو، ایک مسلمان تباہ اور برباد کر رہا ہے، تو ایک مسلمان ملک کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، یہ کس حکمت میں ہے اور کس عقل میں یہ بات ہے اور کون سا انصافی ہے کہ تم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی جماعت کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہو؟ کسی بھی شکل میں جائز نہیں، بلکہ ناجائز اور حرام اور کفر ہے۔ یہ ایسا انسان مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کے مقابلے میں کافر کی مدد کرنا یہ کفر میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ملک کے مقابل میں اور مسلمانوں کے ملکوں میں آ کر کے کافروں کی جاسوسی کرنا بھی یہ بھی کفر میں اور نفاق میں داخل ہے۔ اگرچہ ان کے ساتھ تلوار نہ اٹھائے، ہتھیار نہ اٹھائیے، لیکن اگر مسلمانوں کے خلاف جاسوسی ہی کر دیں آپ اور مسلمانوں کے عیب وہاں تک پہنچا دیں، مسلمانوں کے راز وہاں تک پہنچا دیں، تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ کفر میں داخل ہے، یہ نفاق میں داخل ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے نکتے ہیں جو آج ہمارے بیچ سے غافل ہیں، ہمارے بیچ سے غائب ہیں، لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے۔ ایک مسلمان کے عیب کو، ایک مسلمان کے راز کو، ایک مسلمان کے بھید کو لے جا کر کے آپ کافر کے سامنے ظاہر کر دیں تاکہ وہ کافر اس ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، یہ سراسر کفر اور نفاق میں داخل ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر حملہ کرنے کا اور مکے کے فتح کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو آپ نے یہ بات چھپائے رکھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ اگر ہم اعلان کر کے جائیں گے تو کفار بھی اپنی فوج کو، اپنی طاقت کو جمع کر کے میدان میں آئیں گے، لڑائی ہوگی، کچھ لوگوں کا خون ناحق بہے گا۔ یہ اس نبی رحمت کی حکمت کی طرف دیکھیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا، مسلمانوں میں بتا دیا، لیکن بات کو چھپائے رکھا کہ ہاں ہمیں مکے کے اوپر اس تاریخ کو اور فلاں دن کو حملہ کرنا ہے۔ لیکن ایک صحابی جو بدر میں شریک تھے اور ان کے اہل و عیال کہاں تھے؟ مکے میں تھے، انہوں نے ایک چھوٹا سا پرزہ لکھا اور ایک عورت کے ذریعے سے بھیج دیا مکے والوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلا دی کہ دیکھو فلاں نے ایسا ایسا کام کیا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا جاؤ فلاں جگہ فلاں چشمے کے اوپر تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس فلاں صحابی حاتم بن بلتع کا ایک خط ہے جو کفار کے پاس لے کر کے جا رہی اور پکڑ کر کے لے آؤ۔ گئے وہاں پر، اسے پکڑا
اس سے مانگا تو وہ کہتی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اس لیے انہیں یقین تھا. کہا دیکھ اگر وہ خط نکال کے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے ننگا کر دوں گا اور تجھے ننگے کر کے تلاشی لوں گا تمہارے. جب وہ عورت دیکھی کہ یہ تو معاملہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، بغیر خط دیے یہ چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنے بالوں سے جوڑے سے ایک خط نکال کر کے ان کو دے دیا. وہ اسے پکڑ کر کے لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لیا اور حاتب ابن بلتع کو بلایا، کہا کہ اے حاتب یہاں آؤ، یہ کیا تم نے کیا ہے؟ اے حاتب تم نے یہ کیا کیا؟ تو حاتب کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرے بارے میں آپ کوئی جلدی فیصلہ نہ کیجیے، پہلی میری بات سن لیجیے، اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں گے میں اسے قبول کروں گا. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ایمان پر باقی ہوں، میں اپنے ایمان پر باقی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کریں گے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے، آپ کامیاب ہو کر، اس پر میرا یقین ہے. یقین تو تھا آپ جیتیں گے تو ہے ہی، خواہ دنیا کی ساری طاقت اکٹھا ہو جائے، لیکن کامیابی آپ ہی کو حاصل ہوگی. لیکن چونکہ مکہ میں میرے بچے تھے اور دوسرے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں جو ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ میرے بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ میں دور سے آ کر کے مکے میں رہتا تھا، میں مکے کا رہنے والا نہیں تھا، میں دور سے رہتا تھا، میرے بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. تو ہم نے کہا اس طریقے سے اگر ایک میرا احسان مکہ کے لوگوں پر رہے گا تو میرے بچوں کی حفاظت کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن میں مار دوں، آپ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن میں مار دوں، اس لیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کی ہے اس نے. آپ نے فرمایا کہ اے عمر رک جاؤ، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا جاؤ جو کچھ کرنا ہے تم کرو، ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن نکتہ اصل یہ ہے کہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منافق قرار دیا تھا اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں منع فرمایا کہ نفاق نہیں ہے، اسے باقی رکھا. اس کا مطلب ہے کہ ایسا کام کرنے والا کیا ہے، نفاق کا ارتکاب کر رہا ہے، کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ ایمان کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد مسلمانوں کی مدد کے خلاف کافروں کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف کافروں کی جاسوسی کرنا اور مسلمانوں کے راز کو، بھید کو، فوج کی اور دوسری چیزوں کو کافروں تک پہنچانا، یہ سراسر کفر ہے جو ایمان کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ولایت کے اندر یہ معنی یہ بھی داخل ہے کہ محبت جو ہونی چاہیے، محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اگر وہاں محبت کافروں سے کی گئی، دوستی کافروں سے کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اسلام کے خلاف امر کا ارتکاب کر رہا ہے. ایک مسلمان کی دوستی جو ہوتی کسی کافر سے نہیں ہوتی ہے، ایک مسلمان کی دوستی جو ہوتی ہے کسی ہندو سے نہیں ہوتی ہے، ایک مسلمان کی دوستی جو ہوتی کسی یہودی اور نصرانی سے نہیں ہوتی ہے. بڑے شوق سے وہ کہتے ہیں ارے فلاں ہمارا دوست ہے. یہ جہالت ہمارے اندر، دین سے دوری ہمارے اندر آئی ہوئی ہے. ذرا سوچیں کہ وہ ہندو جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، خصوصاً ان 2-4 سالوں میں ہندوستان کے تمام ہندوؤں کی دشمنی کھل کر کے مسلمانوں کے سامنے آ گئی ہے. کوئی ہندو کہیں کا رہنے والا ہے، چھوٹا ہے تو بڑا ہے تو جاہل ہے تو پڑھا لکھا ہے تو وکیل ہے تو کوئی بھی ہے، وہ مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. مسلمانوں کو بھائی کبھی بھی نہیں چاہتا ہے، ہاں ہم اپنی جہالت کی بنیاد پر بیوقوفی سے اس کا احساس کر سکیں یا نہ کر سکیں. ایک مسلمان کی جو دوستی ہوتی ہے وہ کسی کافر سے کسی ہندو سے نہیں ہوتی ہے. مسلمان دوستی کرتا ہے کس سے کرتا ہے؟ ایک مسلمان سے کرتا ہے، ایک اپنے ساتھی سے کرتا ہے. مسلمان ساتھی، کافر دوستی نہیں کرتا. اسی طریقے سے ایک مسلمان احترام اور عزت جو دیتا ہے وہ کس کو دیتا ہے؟ ایک مسلمان ہی کو دیتا ہے. کسی کافر کو احترام اور عزت مسلمان نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ عزت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے رسول کو ہے اور اللہ کے مسلمان بندوں کو ہے. بھلا بتائیے جو اللہ کا دشمن ہو، زمین پر ہے اللہ تعالیٰ کی، دیا ہوا پانی پیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن پھر بھی دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرے، پھر وہ اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ وہ انسان تو ذلیل ہے، وہ انسان باعزت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ایک مسلمان عزت کبھی بھی ایک کافر کو نہیں دیتا.
اس کو چھوڑ دیجیے، جب کیسٹ ختم ہو گئی تو چھوڑ دیجیے. وہ مسلمان جو ہے عزت کس کو دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو عزت دیتا ہے، کسی کافر کو مسلمان عزت نہیں دیتا. اور مسلمانوں میں تو یہاں تک نہیں، اسلام میں تو یہ تک نہیں جائز ہے کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں کافر کا نام پہلے لیا جائے، خواہ مسلمان عام آدمی ہو اور کافر لیڈر ہی کیوں نہ ہو. چاہے جائے کہ انہیں بلا کر کے اسٹیج پر بیٹھانا اور انہیں اپنے جلسوں کی صدارت دینا، ان سے تقریریں کروانا. اسلامی جلسہ ہوا کرتا ہے، دینی جلسہ ہوا کرتا ہے، اور صدر کون رہتا ہے؟ ایک کافر رہا کرتا ہے، ایک ہندو رہا کرتا ہے، ایک یہودی اور ایک مسیحی رہا کرتا ہے. یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. فتح مکہ ہی کے موقع پر ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عائد ابن عمرو کے ساتھ تشریف لے آئے. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہہ دیا، یہ دیکھو ابو سفیان اور عائد ابن عمرو آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کہو کہ عائد ابن عمرو اور ابو سفیان آ رہے ہیں. اسلام اس سے بلند ہے کہ کسی مسلمان سے پہلے کسی کافر کا نام لیا جائے. ذرا سوچیں. پھر انہیں عزت دینا، اپنے گھر میں آ کر کے کرسی پر اچھی طریقے سے بیٹھانا، انہیں دعوتیں دینا بغیر کسی مقصد کے، اور ان سے دوستی کرنا، یہ اسلام میں کیسے جائز ہوگا؟ کتنے دور ہیں ہم اسلام سے. یہ اصل وجہ ہے ہندوستان میں ہمارے اور پوری دنیا میں ہمارے اور پیٹے جانے کی، کہ ہم نے اپنے اصل عقائد کو کھو دیا ہے. اصل عقائد کو ہم نے دور کر دیا ہے. اسی طریقے سے ولا اور برا کے اندر ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ کافروں کو اپنا دوست اور ہمراز بنایا جائے. بڑی بڑی نوکریاں ان کو دی جائیں، اپنے یہاں اپنا باس بنایا جائے، ان کو مدیر بنایا جائے، چاہے کہیں کے رہنے والے لوگ ہوں. کچھ لوگ کہیں گے یہ لوگ تو یہاں کے لوگ بھی یہ سب کرتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں، دین کہیں ایک جگہ کا نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں جو کام یہاں پر ہو وہ جائز ہے اور جو ہمارے یہاں ہو ناجائز ہے. کوئی ضروری بات نہیں ہے. غلط کام یہاں بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں. کسی بھی شکل میں یہ جائز نہیں ہے کہ ایک کافر کو، ایک اللہ کے دشمن کو، ایک اللہ کے باغی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے انہیں اپنا ہمراز بنائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کا سفر کرتے ہیں تو آپ کی خدمت میں ابو موسیٰ اشعری تشریف لے آتے ہیں. آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ذرا دیکھیں اس وقت کافروں کو کیسے ذلت دی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام عزیز ہے، مسلمان عزیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کا بندہ ہے، اور عزت ہوگی اللہ کے بندے کو، ہوگی اللہ کی بندگی کرنے والوں کو ہوگی. اور جو شیطان کا بندہ ہوگا اسے اللہ تعالیٰ عزت کبھی نہیں دے گا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ خط جو تم لائے ہو، بلاؤ تمہارا کاتب کہاں ہے، اسے پڑھے. تمہارا کاتب کہاں ہے، اسے پڑھے. کہا کہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. کہا کیوں؟ وہ جنوبی ہے کیا جو مسجد میں داخل نہیں ہو رہا ہے؟ ناپاک ہے جو مسجد میں داخل نہیں ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ خلیفۃ المسلمین، وہ اصل میں نصرانی ہے، وہ نصرانی ہے، اس لیے مسجد میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں دور کیا ہے، تمہیں نزدیک نہ کرو. اللہ نے انہیں دشمن بنایا، تمہیں اپنے قریب نہ کرو. اللہ نے انہیں خیانت کرنے والا قرار دیا، تمہیں امانت دار نہ سمجھو، اس لیے تم اس کو بدل دو. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو باغی ہیں وہ مسلمانوں کے ہمراہ کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا ہمراہ نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے دھوکہ دینے میں کبھی کسر باقی نہیں رکھیں گے. 1969 اور 70 کی بات ہے. میں آپ لوگوں سے یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو فلاں کافر نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، وہ تو میرے بڑے ساتھ ہے، میرے گھر کی بات کرتا ہے، میرے بچوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کی بیوی ہماری بہن جیسی ہے، ہم نے اس کو اپنا بہن بنا لیا ہے. یہ سراسر شیطانی وسوسے ہیں اور شیطانی ہیلے ہمارے اور آپ کے پاس ہیں. 1969 کے اندر جبکہ میں موناد بھنجن کے اندر تھا، تو موناد بھنجن اس وقت ایک قصبہ کی شکل میں تھا، شہر نہیں بنا ہوا تھا. اب تو ضلع بن گیا ہے موناد بھنجن اعظم گڑھ کے اندر. تو شہر کے کنارے جس طریقے سے آج کل استراحات نہیں بنتے ہیں، اس وقت کوئی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں جمع ہو کر کے لوگ پہلوانی سیکھا کرتے تھے. تو وہاں پر
ایک مسلمان تھا جو پہلوانی سکھاتا تھا کئی ہندوؤں کو، 4 6 8 10 ہندوؤں کو، استاد تھا ان کا۔ ذرا سوچیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں ہندو تو میرا دوست ہے، وہ تو میرے ساتھ بڑی خیر خائی کرتا، آج تک مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ ہندو ہے وہ کفر ہے، اور کافر کی ذہنیت کبھی بھی نہیں بدل سکتی ہے، وہ ایک مسلمان کا خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا خیر خواہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں، گجرات میں جا کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے ہی لوگوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جنہیں لوگ سمجھے ہوئے تھے کہ ہاں ہمارا۔ ایک عورت کا بیان آیا تھا گجرات سے، جو کہیں جا کر کے مخیمات اور ٹینٹ میں رہا کرتی تھی، اس کا بیان آیا تھا کہ جب ہمارے گھر کے اندر حملہ ہوا تو میرے گھر کے بغل میں ایک ہمارا پڑوسی رہ جو ہندو تھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، وہ ہندو تھا، تو جب دیکھا کہ آ کر کے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ عورت، اس کا شوہر بامبے میں رہتا تھا، اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے اس کافر کے گھر میں چلی آئے۔ وہ کافر کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں نہیں بات کر سکتا، پڑوسی ہیں، دوست ہیں، سب کچھ ہیں، سہیلیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن جب اس کی بات آئی تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہاں سے نکل جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کہتی ارے بھائی ہمارا تمہارے ساتھ اتنا تعلق ہے، میرا شوہر یہاں پر موجود نہیں ہے، آج ہمیں بچاؤ، انہیں کس دن ہمارے کام ہو؟ کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، چلے جاؤ۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی، بہادری دکھلائی اس نے اور صحیح کیا۔ وہ کچن کے اندر گھسی اور مٹی کا تیل اپنے جسم کے اوپر ڈالا اور پورے کچن اور مطبخ میں مٹی کا تیل پھیلا دیا اور ماچس لیا، کہا کہ دیکھو مجھے بچاتی ہو کہ میں خود تو آگ لگاؤں گی اپنے آپ کو، لیکن پورے گھر کے اندر میں آگ لگا دیتی ہوں ابھی۔ تب وہ جو ہے دیکھیے جہاں اپنی مصلحت آ گئی، ہندو کیسے دوڑ پڑتا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے نہیں رہنے دو، میں تمہیں بچا لیتے ہیں، اور جب بلوائی آئے سب کو واپس کر دیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلمان کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب فساد ہوا ہے 1969 اور 70 کے اندر اعظم گڑھ کے اندر، میں موجود تھا، اس وقت میری عمر تقریباً 11 یا 12 سال کی تھی، اچھی طریقے سے مجھے یاد ہے جب مولا سنجر پہلا فساد ہوا ہے اس وقت، تو وہ پہلوان صاحب تو اس خوشی میں تھے کہ یہ تو ہمارے سب شاگرد ہے پاس پڑوس میں، ہمیں کیا کرنے والے ہیں، لیکن رات جب ہوئی ہے تو وہی اس کے شاگرد سارے کے سارے مل کر کے آئے ہیں اور اس پہلوان کو قتل کیا ہے۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے، کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھی، جسے ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے۔ اس قسم کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں دسیوں ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ کافر جو ہوتا ہے وہ مسلمان کی خیر خواہی کبھی نہیں کرتا، اس لیے کافر کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے، کبھی نہیں بنانا چاہیے، کافر کو اپنا رازدار کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ اور آخری چیز جو رہ جاتی ہے ولا اور کے سلسلے میں کہ مسلمان کو جو سکونت اختیار کرنا چاہیے، رہنے سہنے کا جو ہونا چاہیے، وہ بھی مسلمان ہی کے پاس رہنا چاہیے۔ ایک کافر کے ساتھ ایک بلڈنگ میں رہنا، ایک کافر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہنا اگر امکان ہو سکتا ہے ہٹ جانے کا، تو ایک کافر کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا اسلام اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتا ہے۔ ایک کمرے میں کافر کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا اور پینا، ذرا سوچئے، ذرا اپنے دل سے سوچیں کہ یہ ہمارا ایمان تو ہونا چاہیے نا کہ یہ کافر ہے نا، کہ ایمان نہیں ہمارا، یہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ آپ کہہ دیجئے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات جان لیجئے اچھی طریقے سے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی مولوی کا قول نہیں، کسی عالم کی بات نہیں ہے کہ آپ اس بارے میں شبہ کریں۔ لن ترضى، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے تم سے یہودی اور نصرانی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ نہیں کبھی راضی ہوں گے کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے تو راضی ہوں گے، نہیں ساتھ دیں گے راضی نہیں ہوں گے، غلط بات ہے۔ ولن ترضى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور نصرانی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم بھی یہودی اور نصرانی بن جاؤ۔ تو ہندو تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا یہاں تک تم بھی ہندو بن جاؤ، اور ہندو بن جاؤ تو ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص کو آپ اللہ کا دشمن سمجھتے ہوں، اللہ کا باغی سمجھتے ہوں،
اس کے ساتھ کیسے زیب دیتا ہے آپ کو کہ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں اور بولتے ہیں، کمرے میں رہتے ہیں، کیسے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر جو اللہ کی محبت ہے آپ کے دل سے غائب ہے۔ یہ ناممکن سی چیز ہے کہ ایک دل کے اندر اللہ کی بھی محبت ہو جائے اور اللہ کے دشمن کی بھی محبت ہو، یہ ناممکن سی چیز ہے۔ جہاں پر اللہ کی محبت ہوگی وہاں سے اللہ کے دشمن کی محبت غائب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بہت سے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے، ایک بات پر بیعت لیتے تھے کہ ہاں جہاں کافر رہتے ہیں وہاں سے چھوڑ کر کے تم مسلمانوں کے علاقے میں چلے آؤ۔ بلکہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بری ہوں اس شخص سے جو کافروں کے درمیان میں رہتا ہے۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ، جابر ابن عبداللہ، یہ لوگ جب اسلام، مسند احمد کے اندر اور نسائی میں روایت ہے، دونوں روایتیں ہیں، جب وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کی ہے، یہاں آپ نے اس بات پر بیعت کی ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، وہیں پر اس بات پر بیعت تھی کہ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے جدائی اختیار کر لو۔ اور اس وقت اس سال میں گجرات کے اندر یہ بات کھل کر کے واپس آ گئی ہے کہ جس گاؤں کے اندر مسلمان اقلیت میں تھے، کافر اکثریت میں تھے، آج تک اس گاؤں میں دوبارہ واپس جانا مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا ہے بات صحیح کہ نہیں؟ بات صحیح ہے۔ کیوں؟ یہی حدیث کی مخالفت ہے اور شریعت کی مخالفت ہے کہ مسلمانوں کو اپنا علاقہ الگ بنانا چاہیے۔ ایک بلڈنگ بے نہیں مسلمان کو اور کافر کو جمع نہیں کر سکتی۔ مسلمان کا علاقہ اپنا علاقہ اکیلے ہونا چاہیے اور کافر کا علاقہ اپنا اکیلے ہونا چاہیے۔ اگر ملک نہیں الگ ہو سکتا، اگر شہر نہیں الگ ہو سکتا تو کم سے کم ایریا تو الگ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جس گاؤں کے اندر مسلمان اقلیت میں ہو اس گاؤں کو چھوڑ کر کے اس گاؤں میں جا کے بسنا چاہیے، اس شہر میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہو۔ یہ اسلامی اصول ہے جو قرآن اور حدیث ہمیں یہ اصول دے رہا ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی طاقت اکٹھا بھی ہوگی اور وہ لوگ جو اکا دکا ہیں جہاں پر ظالموں ہندوؤں کے چکی میں پستے ہیں، ظلم میں پستے ہیں، وہ اس سے بچ بھی جائیں گے۔ اللہ کے رسول انا بری، میں بری ہوں اس مسلمان سے جو کافروں کے بیچ میں رہا کرتا ہے، جو کافروں کے بیچ میں رہا کرتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے اس سلسلے میں رکھی کہ ایک مسلمان کی ایک کافر کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ بات بڑی تفصیلی ہے، یہ بات بڑی تفصیلی ہے، اور انشاءاللہ میری کتاب جو چھپ رہی ہے اس وقت اور بالکل چھپنے کے لیے تیار ہے، وہ چھپ بھی رہی ہے، اس چیز کے اندر ہم نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے۔ رہنے کے ساتھ، اٹھنے کے ساتھ، معاملات کرنے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ چیز جو ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گی۔ آخر میں ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ جاثیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مخاطب فرماتا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کو ایک ایسے طریقے پر بتایا ہے، ایک ایسے طریقے پر ہم نے آپ کو لگا دیا ہے، آپ اس طریقے کی اتباع کیجئے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور جو علم نہیں رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، کافروں، جاہلوں، منافقوں، بدماشوں، ہندوؤں، یہودیوں، نصرانیوں، سکھوں، چینیوں، کسی کے طریقے کی آپ اتباع نہ کیجئے اور ان سے آپ دور رہیے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ نے ان سے دوستی کی ہے تو اللہ سے اپنا تعلق توڑا ہے، اس کا مطلب ہے ان سے تعلق جوڑ کر کے اللہ سے تعلق جو توڑ لیا ہے تو یہ کام کسی کے نہیں آ سکتے ہیں، آپ کے ناکام نہیں آ سکتے ہیں۔ انہم لن یغنوا من اللہ، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا والظالمین بعضهم اولیاء بعض وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور ظالم بعض کے دوست ہے۔ ظالم اللہ کے نیک بندوں کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے نیک بندوں کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا دوست ہے؟ متقیوں اور پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ وہ کون منافق ہے ذرا سنیں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست اور ولی بناتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس جا کر کے عزت چاہتے ہیں؟ ان منافقوں سے، ان یہودیوں سے، ان نصرانیوں سے، ان ہندوؤں سے، ان سکھوں کے پاس عزت کی تلاش میں انسان جاتا ہے؟ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، ہر قسم کی عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو دوستو، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک مسلمان کا تعلق ایک کافر کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اسے سوچنے کی ضرورت ہے، مزید اس پر معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ولیوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اللہ سے دوستی رکھیں، اللہ کے رسولوں سے ولا رکھیں اور اللہ کے نیک بندوں سے ولا رکھیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری دشمنی، ہمارا بغض، ہماری برات، ہماری دوری اللہ کے دشمنوں سے ہو، اللہ کے باغیوں سے ہو، یہودیوں، نصرانی، ہندوؤں اور سکھوں سے ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دل میں اس عقیدے کو راسخ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عقیدے کی دوری کی وجہ سے اس زمانے میں مسلمانوں نے بڑا نقصان اور بڑا گھاٹا اٹھایا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم۔ میں جانتا ہوں میری باتیں بہت سے بھائیوں کو ذرا سا بھاری اور کڑی لگی ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں عام طور پر لوگوں کے سامنے رکھی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر سکتا ہے، ابھی کر سکتا ہے، شیخ کے پاس میرا ٹیلی فون ہوگا، بعد میں کر سکتا ہے، اس لیے کہ دین کسی ایک مولوی کا نہیں ہے، دین قرآن اور حدیث کا ہے۔ جو چیز قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ہزار بار غلط ہے، چاہے ہمیں جتنی ہی اچھی لگتی ہو، ہم اپنی عقل سے سمجھ نہ پاتے ہوں اسے، ہے کہ نہیں یہ بات؟ اور جو چیز اس کے موافق ہے وہ سچ ہے، چاہے ہمیں جتنی ہی بری لگتی ہو۔